ایسا نہیں تھا، ادھار لے کر انار لے کے آ رہے تھے تو راستے میں سائل ملا اور آپ نے کہا اے سائل کیا بات ہے؟ کہنے لگا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں، علی کچھ کھلا تو ہو۔ تو حضرت مولا علی کے پاس وہی انار تھا، آپ نے اسے توڑا اور 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ادھر سیدہ پاک کی بیماری کا معاملہ تھا، آپ بیمار تھی اور آپ نے انار طلب کیا تھا، اور ادھر سائل کا معاملہ تھا، حضرت علی نے سائل کو دے دیا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں اے فاطمہ مجھ سے معاف کر دینا، میں انار نہ لا سکا، اس لیے کہ وہ سائل جو مجھ سے سوال کیا تھا وہ اما سائلہ فلا تنہر، اللہ فرماتا ہے جب کوئی کچھ مانگے تو اسے مت جھڑکو، میں نے دے دیا انار تھا۔ سیدہ پاک نے فرمایا علی میری طبیعت خراب تھی، لیکن جیسے تم نے سائل کو انار دیا ہے، وہ سائل جیسے جیسے انار کھاتا تھا اللہ تعالیٰ ویسے اسے مجھے شفا دیتا تھا۔ میں نے انار کھایا یعنی نہیں کھایا ہے، جب سائل نے انار کھایا ہے تو اس انار کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عطا کیا کرے۔ حضرت محترمہ اور وہیں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں 9 انار آئے تھے اور حضور نے بھیجا تھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کی بارگاہ میں دے کے آؤ۔ تو حضرت علی کہتے یہ 9 انار کیسے؟ میں نے تو 1 انار دیا تھا سائل کو، اور اللہ فرماتا ہے 1 انار کے بدلے یعنی 1 نیکی کے بدلے 1 روپے کے بدلے اللہ 10 روپے دے گا۔ تو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ 10 انار ہونے چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی لے کر آنے والے تھے، وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگے مولا علی 10 ہی انار آئے ہیں، 1 انار میں آستین میں چھپایا ہوا ہو۔ میں آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ کا علم کتنا وسیع ہے، آپ کا علم کتنا بڑا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ نبی نے جو فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دربت میں اس دنیا میں جیے۔ جنگ بدر میں، جنگ بہادر میں، جنگ خندق میں اتنے بڑے کارنامے آپ نے دکھایا ہے کہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اپنے انگلی پر اٹھا لیا تھا، انگلی پہ کہتے نا اسے اٹھا کر پھینکا تھا، اس دروازے کو تب صحابہ اگر ملتے تھے تو ہلا نہیں پاتے تھے، لیکن حضرت علی نے طلحہ اسے اٹھا کے پھینکا تھا۔ اس لیے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ موت کو اپنے اشاروں سے بچانے والے شیر ہے، شیر محمد کے گھرانے والے، برکتیں کبھی رہے گی تیرے آنگن کا طواف، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے۔ اور ایک دن رو کے یہ شبیر سے آقا بولے تیرا سجدہ نہیں بھولیں گے زمانے والے، تیرا سجدہ نہیں بھولیں گے زمانے والے۔ حضرات محترم تو اہل بیت مصطفیٰ کے فضائل بے شمار ہیں، ان کے مناقب بے شمار ہے۔ آپ دیکھیں حضرت مولا علی کا جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھایا اور نجف اشرف میں آپ کی قبر انور بنائی گئی ہے۔ آج بھی آپ کا روضہ منور چمک رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں۔ اور ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے والد گرامی کا انتقال ہوتا ہے تو کتابوں میں لگا ہے کہ 6 مہینے کو بھی دھل دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، آج تم نے آٹا بھی گون دیا، کپڑا بھی دھو دیا، آج تم نے جو ہے مٹی بھی بھگو دی ہے۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا علی اب میرا جو ہے آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں کوچ کرنے والی ہوں، جانے والی ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اپنے نبی کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا اور میرے نبی کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرے آقا نے کہا اے فاطمہ میں تمہیں کو تلاش کر رہا ہوں، کہاں ہو اتنے دن سے، ان قریب تم بہت جلدی مجھ سے ملنے والی ہو۔ تو میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے میرے ابا جان نے مجھے بلایا ہے، ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، میرا وصال ہو جائے گا، میں نے روٹی اس لیے پکا دیا ہے، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے بچے کو کوئی روٹی پکائی گیا نہیں، کپڑوں کو اس لیے جو ہے دھل دیا ہے، پتہ نہیں امام حسن حسین کا کپڑا کوئی دھلے گا یا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ آج میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہلا کر، ان کو دولہا بنا کر، ان کو کپڑا پہنا کر، ان کو کنگھی کر کے آخری مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ الفاظ ادا کیے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے اور روتے روتے بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے سیدہ اے ظاہرہ آپ کے والد کا غم کیا کم تھا، وہ دور گئے تھے تو میرا دل جو ہے غمگین ہو گیا تھا، آج وہ غم بھرا نہیں ہے اور آج تم بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس لیے علی غموں سے نڈال ہو جائے گا، علی جو ہے غم سے چھوٹ
دور ہو جائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی صبر کرنا, میری موت پہ صبر کرنا, اور رونا نہیں. علی تم روگے, میرے بچے روئیں گے, حسن اور حسین روئیں گے. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے نہلایا, اپنے سامنے کپڑا پہنایا, اپنے سامنے کنگھی کی, اپنے سامنے روٹی پکا کر فاطمہ الزہرا نے حسنین کریمین کو کھلایا تھا. اور کھلانے کے بعد جب رات کا وقت آیا, اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کو آپ نے بلایا اور کہا کہ اے اسماء, تم میرے دروازے کے باہر کھڑی رہنا, اندر مت آنا. حضرت فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا اور سجدے کی حالت میں رات میں گئی اور آپ رونے لگتی ہے اور روتے روتے رب کی بارگاہ میں ہچکی بن جاتی ہے. اور آپ نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا اے رب کائنات, میرے آخری وقت میں آپ نے کہا تھا کہ اے رب کائنات, میرے بابا یعنی حضور رحمت عالم کے گنہگار امتیوں کی بخشش فرما دے. اے رب کائنات, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب کائنات, حضرت فاطمہ الزہرا کے آخری الفاظ تھے. حضرت اسماء بنت عمیس نے کیا دیکھا, فاطمہ الزہرا حالت سجدہ میں تھی اور آپ کو جو ہے حالت سجدہ میں روتے روتے اسماء بنت عمیس نے دیکھا, وہ اندر آ کے رونے لگی. فاطمہ نے کہا اسماء باہر چلی جاؤ, رونے کی ضرورت نہیں ہے, رو مت, جب میں تمہیں بلاؤں گی تو واپس آ جانا. سیدہ پاک نے اپنا دائنا ہاتھ اپنے جو ہے ہتھیلی کا, اپنے ہتھیلی کو اپنے جو ہے سر کے نیچے رکھا اور لیٹ جاتی ہے, اور لیٹنے کے بعد اپنے رب کا ذکر کرنے لگتی ہے, اپنے رب کا ذکر کر رہی ہے اور رو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے منع کر دیا تھا, اے اسرائیل خبردار, فاطمہ کی بارگاہ میں نہیں جانا. اس لیے پوری زندگی فاطمہ کے بال کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. تو آج اگر فاطمہ کی روح کوئی قبض کرے گا تو رب کائنات اپنے ہاتھوں سے, اپنے دست قدرت سے فاطمہ الزہرا کی روح کو قبض کرے گا. کتابوں میں آیا ہے, اسلام کی ہجری میں یہ پہلی عورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ کی روح کو قبض فرمایا ہے. اور جب آپ کی روح قبض ہوئی ہے تو حضرت اسماء بنت عمیس حضرت فاطمہ الزہرا کے پاؤں پہ گر گئی اور اتنا رویا. حسنین کریمین رونے لگے, حضرت مولانا مشکل کشا رونے لگے, اور رونے سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا, علی میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا, دن کے اجالے میں مت نکالنا. اس لیے میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کو کوئی غیر محرم دیکھے. اس لیے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. 6 لوگ مل کر حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھائے تھے. یہ سیدہ ظاہرہ کی تقویٰ اور طہارت کا یہ عالم تھا مسلمانوں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرو. اسلام کے دامن میں صرف 2 چیزیں ملتی ہے, ایک امام حسین کا سجدہ ملتا ہے, ایک سیدہ زینب کا پردہ ملتا ہے. اس لیے کہ کربلا کی زمین سے حضرت امام حسین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور سیدہ زینب نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام حسین کی سنت پر عمل کر کے